پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کراچی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت کہ آج مہاجر قومی موومنٹ پاکستان اور مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے جو سربراہان ہیں آفاق احمد اور عامر خان، جو کہ ایک عرصے سے اسیر تھے، ان کے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے عدالت نے آج ان کو عمر قید کی سزا دی ہے۔ کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ آج کیونکہ کورٹ کے باہر مہاجر قومی موومنٹ پاکستان اور مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے بھی کارکن بڑی تعداد میں اپنے جھنڈے لیے کھڑے تھے، آج اس کیس کا فیصلہ آ گیا اور دونوں سربراہان کو، دونوں رہنماؤں کو، آفاق احمد اور عامر احمد خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کیس کی مزید تفصیل ہم جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے کراچی میں لیاقت رانا سے۔ لیاقت رانا، سب سے پہلے تو ہمیں اس کیس کا پس منظر بتائیے کہ کس کیس میں ان دونوں رہنماؤں کو عمر قید کی سزا دی گئی ہے؟ جی جاوید، 19 جون 1992 کو لانڈی کے علاقے سے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن محمد فاروق کو کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا تھا۔ اغوا کے بعد تشدد کر کے اس محمد فاروق کو قتل کر دیا گیا۔ اس کیس میں لانڈی پولیس نے ابتدا میں ریاض اور مصطفیٰ کو گرفتار کیا۔ یہ دونوں ملزمان عدالت سے ضمانت کے بعد مفرور ہو گئے۔ اس میں سے ایک ملزم جو مصطفیٰ ہے وہ ایک پولیس مقابلے میں ہلاک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس میں 3 ملزمان مزید گرفتار کیے گئے، جن میں مسرور، دلدار اور مختار شامل ہیں۔ یہ تینوں ملزمان بری ہو چکے۔ 2004 میں جب مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد اور عامر خان کو کراچی کے مختلف علاقوں سے گرفتار کیا گیا تو ان دونوں جو رہنماؤں کو اس مقدمے میں ایک چلان نیا داخل کیا گیا، جس میں دونوں رہنماؤں کا پر الزام عائد کیا گیا کہ ان کی ایما پر مصطفیٰ اور ریاض نے فائرنگ کر کے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما محمد فاروق کو قتل کیا ہے۔ آج اس مقدمے کے حوالے سے ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ایسٹ عبید احمد خان کی عدالت، جو کہ کراچی سینٹرل جیل میں قائم تھی، اس میں فیصلہ سنایا گیا، جس میں عدالت نے یہ قرار دیا ہے کہ جو مقدمے کے 9 گواہ ہیں، انہوں نے یہ عدالت میں بیان دیا تھا کہ انہوں نے آفاق احمد اور عامر خان کو ان کے سامنے آفاق احمد اور عامر نے محمد فاروق پر فائرنگ کرنے کی ہدایت کی تھی، جس پر ریاض اور مصطفیٰ نے محمد فاروق پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں محمد فاروق جاں بحق ہو گیا۔ اچھا لیاقت، یہ بتائیے کہ ان دونوں رہنماؤں کی طرف سے، آفاق احمد اور عامر خان کی جانب سے کوئی بات سامنے آئی کہ اس سزا کے خلاف کوئی اپیل کی جائے گی؟ کوئی بات کی انہوں نے؟ جی جاوید، آفاق احمد سے اس ججمنٹ کے فوری بعد میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیس ہمارے خلاف جو فیصلہ آج ہوا یہ حکومتی دباؤ پر سنایا گیا ہے، کیونکہ ہم گزشتہ 8 سال سے ہمارے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، ہمارے سینکڑوں کارکن جاں بحق ہو چکے ہیں، ہمارے پارٹی کے کارکنوں کے علاوہ دیگر جماعتوں کے کارکنوں کے لیے بھی کراچی کے مختلف جو علاقے ہیں وہ نوگو ایریا بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے کو نہ صرف عدالت میں چیلنج کریں گے بلکہ سیاسی محاذ پر بھی مقابلہ کریں گے۔ بعد ازاں مہاجر قومی موومنٹ کے وائس چیئرمین اختر حسین نے کراچی سینٹرل جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ آئندہ 2 سے 3 روز کے اندر اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، جبکہ دوسری جانب مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے جو رہنما ہیں فیروز حیدر، انہوں نے بھی اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کے لیے کا عندیہ دیا ہے۔ اچھا لیاقت، اس فیصلے کے بعد کچھ اطلاعات ایسی بھی آئیں کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں کوئی فائرنگ بھی ہوئی، اس حوالے سے کوئی اطلاع اب تک آئی؟ جی جاوید، جب اس فیصلے کا مختلف چینلز پر نشر ہوا، عدالتی فیصلے کے حوالے سے خبر نشر ہوئی، تو اس کے کچھ دیر کے بعد ملیر، الفلا اور دیگر علاقوں سے فائرنگ کی اطلاع بھی آئی، جس کے بعد یہاں جو مہاجر قومی موومنٹ کے رہنما کراچی سینٹرل جیل کے باہر اپنے قائدین کے استقبال کے لیے آئے تھے، وہ ان کو ہم نے دیکھا کہ وہ کافی تشویش میں مبتلا تھے۔ انہوں نے وہاں موجود ایس پی جاوید مہر سے بات کی کہ ہم اب واپس جانا چاہتے ہیں، ہمارے کارکن پرامن طور پر واپس جانا چاہ رہے ہیں اپنے گھروں کو، لہذا ہمیں پروٹیکشن دیجیے، جس پر پولیس نے انہیں یقین دلایا کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی، لہذا وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے پولیس کی نگرانی میں اپنے علاقوں کے گئے، جس کے بعد کسی قسم کا کوئی ناخوشگوار واقعات کی اطلاع نہیں ملی۔ بہت شکریہ لیاقت رانا، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ مہاجر قومی موومنٹ پاکستان اور مہاجر قومی موومنٹ حقیقی کے سربراہان آفاق احمد اور عامر احمد خان کو آج جو عمر قید کی سزا ہوئی ہے اس بارے میں۔ دوسری طرف آج راولپنڈی میں اعلیٰ عسکری قیادت کا اجلاس ہوا ہے، کور کمانڈرز
کانفرنس ہوئی ہے جس میں جو عزم نو سوئم ہے پاکستان فوج کی جانب سے مشقیں شروع ہونے والی ہیں 10 اپریل سے 13 مئی تک جس کا کہا جا رہا ہے، جن کی اطلاعات آئی ہیں وہ مشقیں شروع ہونے والی ہیں، اس پر بھی تفصیل سے بات کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی مارک پاک فضائیہ کی 2010 مشقوں کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ آج کیا کچھ ہوا ہے اس کور کمانڈر کانفرنس میں، اس پر ہم مزید بات کریں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد عمران سے۔ عمران بتائیے کہ آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے ان میں کن باتوں پر غور کیا گیا ہے اور کیا کچھ طے پایا ہے اس میں؟ آج کی کور کمانڈر کانفرنس تھی، اس میں جو بنیادی موضوع تھا وہ جو فوج 10 اپریل سے مشقیں کرنے جا رہی ہے، فوجی جنگی مشقیں جس کو عزم نو سوئم کا نام دیا گیا، بنیادی فوکس اس پہ تھا۔ اس کے حوالے سے تمام معاملات کو جو حتمی شکل دی گئی ہے اس کے بارے میں چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کو ڈی جی ملٹری ٹریننگ اور دیگر لوگوں نے اس حوالے سے بریف کیا اور کور کمانڈرز کو اعتماد میں لیا۔ اور چونکہ یہ 89 کے بعد پاکستان آرمی اس بڑے سکیل کے اوپر جو ہے وہ مشقیں کرنے جا رہی ہے، 89 میں جب جنرل مرزا اسلم بیگ چیف آف آرمی سٹاف تھے اس وقت ضرب مومن ایک ایکسرسائز ہوئی تھی بڑی، اس کے بعد اب ایکسرسائز ہونے جا رہی ہے۔ جہاں تک ان مشقوں کی سگنیفیکنس کا تعلق ہے تو آپ اگر دیکھیں کہ انڈیا ان گزشتہ 20 سالوں کے اندر کوئی 12 ایکسرسائز کر چکا ہے، جنگی مشقیں کر چکا ہے، جس میں وہ مختلف ممالک کے ساتھ مل کر بھی ڈیفرنٹ ایریاز کے اندر اس نے مشقیں کی ہیں۔ لداخ کے اندر امریکنز کے ساتھ اور برٹشرز کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگی مشقیں کی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے پاکستان کی جو جنگی مشقیں ہیں عزم نو سوئم، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں کہ جو گزشتہ عرصے کے اندر پاکستان آرمی میں نیا ملٹری ہارڈ ویئر انڈکٹ ہوا ہے ان فارم آف جو پاکستان آرمی نے ابھی ریسنٹلی جو مختلف چیزیں ملی ہیں جن میں نائٹ ویژن کے ایکوپمنٹس ہیں، ریڈار سسٹم ہیں اور دیگر جو ایکوپمنٹ ہے اس کو جو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، اس کو انٹیگریٹ کیا جا رہا ہے اس حوالے سے۔ تو آج کی جو کور کمانڈر کانفرنس تھی اس کا بنیادی جو آج کا موضوع بحث تھی اس کے اندر وہ عزم نو سوئم ہی تھی۔ اچھا عمران، ان مشقوں کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں سوات کے اندر آپریشن راہ راست اور جنوبی وزیرستان کے اندر آپریشن راہ نجات، پاک فوج نے بڑی کامیابی سے یہ آپریشن مکمل کیے ہیں اور بڑی اہم کامیابیاں اس میں حاصل کی ہیں۔ اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ان مشقوں کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جی جاوید، اس تناظر میں چونکہ ابھی جو ہائی مارک 2010 جو پاک فضائیہ کی مشقیں جاری ہیں جس میں کل وہاں پہ لائیو فائر پاور کا مظاہرہ کیا، جس میں پاک فضائیہ کی جتنی انوینٹری ہے ویپنز کی وہ استعمال کی گئی اور جتنے فلیٹ میں جہاز ہیں اور جو نیا انڈکشن ہوئی ہے پاکستان ایئر فورس میں اس سارے کو دیکھا گیا۔ جو جنرل اشفاق پرویز کیانی کا اور جو باقی جو ملٹری لیڈرشپ ہے ان کا جو گزشتہ کچھ عرصے میں جو ایک چیز ان کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسٹرانگ ایئر فورس اور جو زمینی فوج ہے اور اس کی اور ایئر فورس اور نیوی کے کوارڈینیشن کے بغیر جنگ کو جیتنا مشکل ہے۔ تو اس حوالے سے عزم نو سوئم اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ اب جو ہائی مارک ہے وہ اس انٹیگریٹ ہوگی عزم نو سوئم کے ساتھ اور دونوں پاکستان آرمی اور پاکستان ایئر فورس اور لیٹر سٹیج پہ پاکستان نیوی بھی ان مشقوں میں شامل ہو جائیں گی، تو وہ پھر ایک جائنٹ ایکسرسائز بن جائیں گی تینوں آرمڈ فورسز کی۔ اور جو کاؤنٹر انسرجنسی کے آپریشنز گزشتہ عرصے میں پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان آرمی نے مل کر کیے ہیں، خصوصی طور پہ سوات میں اور پھر اس کے بعد جنوبی وزیرستان میں، تو ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے گا، آبزرو کیا جائے گا اور جو نئی چیزیں ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جائے گا، جو نئے وار فیئر آ رہے ہیں اس وقت دنیا کے اندر اس حوالے سے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران، ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ آج کور کمانڈرز کانفرنس میں کیا کچھ ہوا۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ قوم مطمئن رہے، پاک فوج ہر قسم کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ پاک فضائیہ کی ہائی مارک 2010 جو مشقیں ہیں وہ انتہائی مؤثر انداز میں اور اطمینان بخش طریقے سے جاری ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 10 اپریل سے 13 مئی تک پاک فوج کی مشقیں شروع ہوں گی جس کا نام ہے عزم نو سوئم۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے کہ افغانستان کے صدر حامد کرزئی نے امریکہ اور مغربی ممالک کو ایک نئی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر امریکہ اور مغربی ممالک نے ان افغان امور میں مداخلت بند نہ کی تو طالبان کی مزاحمت جائز بن جائے گی۔ اس کا تفصیل سے ہم تجزیہ کریں گے لیکن پہلے ایک کمرشل بریک۔